یہ بات ہے 1933 کی ایک سرد رات کی، جب 13ویں دلائی لاما اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اور ان کی رخصت ہونے کے بعد ان کی آخری رسومات ادا کرنے کے بعد جو پہلا کام تھا تمام ہی بدھ مت کے ماننے والوں کا، تمام ہی بدھ مت کے لاماؤں کا، وہ یہ تھا کہ 14ویں دلائی لاما کو منتخب کیا جائے، ان کا انتخاب کیا جائے۔ اس کام میں وہ تمام ہی لوگ جٹ گئے، اور دن رات ایک کرنے کے بعد انہوں نے آخرکار 14ویں دلائی لاما کا انتخاب کیا، جو کہ صرف 2 سال کا ایک بچہ تھا۔ اس 2 سال کے بچے کو دلائی لاما کے طور پہ منتخب کرنا ایک حیرت انگیز بات تھی۔ لیکن میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ بدھ مت کے اندر یہ جو بدھ مت کے ماننے والے لوگ ہیں، جو دلائی لاما کو مانتے ہیں، ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ ری برتھ ہوتے ہیں۔ یہ جو دلائی لاما ہوتے ہیں، یہ ری برتھ ہوتے ہیں۔ دلائی لاما کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ کو اس کا مطلب بتاتا ہوں۔ دلائی کا مطلب ہے سمندر، اور لاما کا مطلب ہے علم، مطلب علم کا سمندر۔ یہ ان کا ماننا ہے کہ یہ جو علم کا سمندر ہے، یہ ری برتھ ہوتا ہے، خدا کی طرف سے اس شخص کا اوتار ہوتا ہے۔ جو 13واں دلائی لاما تھا، جب اس کا انتقال ہوا تو 14واں دلائی لاما تب پیدا ہوا، اور ان کے پیدا ہونے کے بعد ان کا انتخاب کیا گیا۔ ہم آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ 1951 کے اندر چائنا اپنی فورسز کے ساتھ تبت میں انٹری کرتا ہے، اور اپنے تمام جو اس کے علاقے برٹش امپائر نے قبضہ کر لیے تھے ان کو ریکلیم کرتا ہے اپنی فورسز کے تھرو۔ وہ ان علاقوں پہ دوبارہ قبضہ کرتا ہے، اور دلائی لاما کو پیغام بھیجتا ہے، اور ان کی پوری کور کمیٹی کو پیغام بھیجتا ہے کہ ہم آپ سے میٹنگ کرنا چاہتے ہیں۔ اور 17 پوائنٹس کی ایک میٹنگ ہوتی ہے، 17 پوائنٹس کا ایک معاہدہ ہوتا ہے، ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ 17 پوائنٹس ایگریمنٹ کے نام سے وہ بات مشہور ہے۔ اس کا جو پہلا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ چائنا ایک مدر نیشن کے طور پہ کام کرے گا، ایک مدر کنٹری کے طور پہ کام کرے گا، اور تبت جو ہے وہ اس کی ایک آٹونومس باڈی ہوگی، وہ اس کی ایک آزاد ریاست کے طور پہ کام کرے گا، اور دلائی لاما جو ہے ان کے اختیارات کو محدود نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ ریلیجیس اور پولیٹیکل لیڈر کے طور پہ وہاں موجود رہیں گے۔ اس وقت جو دلائی لاما تھے ان کی عمر صرف 15 سال تھی۔ وہ اس بات کو قبول کرتے ہیں۔ اس بات کو قبول کرنے میں ادھر کی عوام، تبت کی عوام کو بھی کوئی مذائقہ نہیں تھا، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ چائنا اتنا بھی برا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جو شرطیں اس میں رکھی ہیں، جو اختیارات دلائی لاما کو دیے ہیں، اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں تھی۔ یہ سین چلتا ہے، لیکن اس کے درمیان ایک بہت انٹرسٹنگ قسم کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ امریکہ کا CIA انوالو ہوتا ہے، اور وہ دلائی لاما کو اپروچ کرتا ہے۔ دلائی لاما کو اپروچ کرنے کے بعد وہ دلائی لاما اور ان کے جو پیروکار تھے ان کو ٹریننگ دیتے ہیں گوریلا وار کی۔ اس سینیریو کے اندر جب صرف دلائی لاما 15 سال کے تھے، اس کے بعد سے ان کے اوپر حاوی ہونا شروع ہوتے ہیں، اور یہ بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ دوبارہ سے چائنا کے اندر، جو تبت بھی شامل تھا جب چائنا کے اندر، تو یہ بات سامنے آنے لگتی ہے کہ اب بغاوت کا خطرہ تھا۔ پر اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جب پورے سب کانٹیننٹ کے اوپر برٹش حکمران تھے، تو ان کی ایک میٹنگ ہوئی شملہ معاہدہ کے طور پہ، جس میں تبت کے حکمران، جس میں چائنا کے حکمران، اور جس میں برٹش انڈیا کے حکمران تھے شامل تھے۔ انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا جس کے اندر آپ لوگ جانتے ہیں کہ برٹشرز کی ایک خاصیت تھی کہ وہ میپ لیتے تھے، پین لیتے تھے، ایک نشان لگاتے تھے، کہتے تھے یہ تمہارا، یہ تمہارا۔ یہاں بھی انہوں نے ایسے ہی کیا، لیکن اس بار چائنا نے ماننے سے انکار کیا، اور اس نے شملہ معاہدے میں دستخط نہیں کیے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، دوبارہ اپنی کہانی کی طرف آتے ہیں۔ 1951 کے بعد 1959 کو دلائی لاما کو پیغام دیا جاتا ہے چائنا کی طرف سے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ایک پروگرام ہو رہا ہے اس کے اندر شرکت کریں، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ آپ اس پروگرام میں جب شرکت کریں گے تو جو اپنے پیروکار ہیں، جو آپ کے باڈی گارڈز وغیرہ، ان کے ساتھ آپ حاضر نہیں ہوں گے، بلکہ آپ ایک نارمل ہی بندے کی طرح اس پروگرام میں حصہ لیں گے، اور آپ آئیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں۔ دلائی لاما یہ بات اپنے پیروکاروں سے ڈسکس کرتے ہیں، اور وہاں یہ مسئلہ بن جاتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اکیلے نہیں جانا ہے، بلکہ وہ ان کے محل کے باہر، پوٹالا محل جو تھا ان کا، پوٹلا جو ان کا پیلس تھا، اس کے باہر جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب سین یہ تھا کہ پوری چائنیز جو آرمی تھی وہ باہر ڈپلائے تھی، اور اندر جو ہے شہر کے اندر لوگ ان کے محل کے چاروں طرف موجود تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے لیڈر کو کوئی گرفتار نہ کرے۔ اس میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ CIA کے ایجنٹس موجودہ دلائی لاما کو کسی نہ کسی طریقے سے روپ بدلوا کے چائنیز آرمی کے یونیفارم کے اندر وہاں سے ایگزٹ کرانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ دلائی لاما وہاں سے فرار اختیار کرتے ہیں، اور وہ سکونت اختیار کرتے ہیں انڈیا کے اندر امریکہ کی مدد سے۔ جب وہ انڈیا کے اندر جاتے ہیں تو پہلے وہ مسوری میں قیام کرتے ہیں، اس کے بعد وہ دھرم شالہ جوائن کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا دھرم شالہ بہت مشہور ایک انڈیا کا علاقہ ہے جو اروناچل پردیش کے اندر آتا ہے۔
اب ہوتا یہ ہے کہ وہاں وہ ایک اپنا ٹرسٹ قائم کرتے ہیں، اور اس ٹرسٹ کے تھرو وہ یہ کام کرتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر وہ وزٹس کرتے ہیں، اور امن کا نوبل پرائز بھی انہیں ملتا ہے۔ ایک ریزسٹنس کی علامت بنتے ہیں کہ بھائی وہ ایک ایسے بندے ہیں جو امن کے تھرو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم چائنا سے علیحدگی اختیار کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم کوئی اسلحہ اور بارود نہیں یوز کرنا چاہتے، اس لیے ان کو نوبل پرائز بھی دیا گیا۔ اب مسئلہ یہ بنا کہ 6 جولائی کو دلائی لاما، جو موجودہ دلائی لاما ہے، انہوں نے ایک پینڈورا باکس کھول دیا ہے، جس کے اندر انڈیا اور چائنا کے درمیان ایک ایسی ہولناک جنگ کا خطرہ ہے کہ انڈیا ابھی اس سے واقف نہیں ہے کہ یہ جنگ کس قدر خطرناک ہو سکتی ہے۔ اس جنگ کے دور اثرت نتائج ہو سکتے ہیں، کیونکہ چائنا ایک ابھرتی ہوئی طاقت نہیں بلکہ ایک اسٹیبلش طاقت ہے۔ رائٹ ناؤ چائنا 5 محاذوں پہ جنگ لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس میں زمین ہے، فضا ہے، جس میں پانی ہے، جس میں اسپیس ہے، اور جس میں سائبر ہے۔ ان 5 جگہوں پہ جنگ لڑنے کی صلاحیت اس وقت چائنا کے پاس موجود ہے، اور انڈیا تازہ تازہ پاکستان سے شکست کھائے بیٹھا ہے۔ وہ کس طریقے سے چائنا کا مقابلہ کرے گا، جبکہ چائنا نے دعویٰ کر دیا ہے کہ اس کے انڈیا کے 19,000 اسکوائر کلومیٹر کے اوپر چائنا کا دعویٰ ہے اروناچل پردیش کے اوپر کہ یہ علاقہ تبت کا علاقہ ہے، اور یہ علاقہ چائنا کا علاقہ ہے، اور وہ اس کو دوبارہ جو ہے نا ریکلیم کرتا ہے، اور چائنا کسی بھی وقت انڈیا کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہوگا، باہر اس کی جیو پولیٹیکل کوئی بھی اہمیت ہو، اس کی جیو پولیٹیکل کوئی بھی نتائج ہو، لیکن جب چائنا ایک چیز کا ارادہ کرتا ہے، اس نے پہلے بھی دکھایا ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اسے پورا کرتا ہے، اور اس کے لیے انڈیا ابھی بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ وہ اس چیز کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے، بلکہ چائنا کے انٹرنل معاملات میں جو ہے وہ حصہ دے رہا ہے، کیونکہ جو دلائی لاما ہے انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ اب جو دلائی لاما ٹرسٹ اس وقت کام کر رہا ہے دھرم شالہ کے اندر انڈیا کے اندر، وہ انڈیا کے ہی کسی علاقے سے جو کہ تبت کا ہی علاقہ ہے 19,000 اسکوائر کلومیٹر کا، اس کے اندر سے ہی کوئی دلائی لاما سلیکٹ کریں گے 15 میں، اور وہ صرف اور صرف دلائی لاما کا اختیار ہے کہ وہ یہ سلیکشن کریں۔ اور اس کے مقابلے میں چائنا نے خاص کر صاف طور پہ یہ بات کہہ دی ہے کہ ایسا پاسبل نہیں ہے، کیونکہ تبت ان کی کنٹری ہے، تبت ان کا ٹریٹری ہے، وہ یہ کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے، اور دلائی لاما کا انتخاب صرف سینٹرل گورنمنٹ آف چائنا کرے گی، اس کے علاوہ کوئی دوسرا شخص دلائی لاما کا انتخاب نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر دلائی لاما کا انتخاب انڈیا سے ہوتا ہے تو پھر تبت کے علاقے کے اندر وہ جو مسئلے مسائل ہیں وہ قائم رہیں گے، لیکن اگر چائنا سے ہوتا ہے اور وہ کوئی ایسا بندہ لانے میں کامیاب ہوتے ہیں جو کہ چائنا سے محبت کرنے والا ہو یا چائنا کا ساتھی ہو، تو تبت کے علاقے کے اندر جو شورش ہے یا جو مسئلے مسائل ہیں وہ ہینڈل ہو سکتے ہیں۔ تو ابھی انڈیا آگ سے کھیل رہا ہے، وہ اس چیز کو ریئلائز نہیں کر رہا ہے، کسی بھی وقت چائنا اور انڈیا کی جنگ ہو سکتی ہے، کسی بھی وقت چائنا اور انڈیا کی جنگ ہو سکتی ہے، اور انڈیا کو اس بات کا بالکل اندازہ نہیں۔ اس کے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ یہ بیان داغ رہے ہیں کہ یہ ریلیجیس میٹر ہے، اس کے اندر انڈیا کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن یہ ایک پولیٹیکل میٹر ہے جس کے اندر انڈیا کا بالکل لینا دینا ہے، کیونکہ وہ دلائی لاما کو استعمال کر رہا ہے چائنا کے خلاف۔ تو ہم دیکھیں گے کہ اب دلائی لاما والے ایشو کے اندر جو یہ پینڈورا باکس کھل گیا ہے، انڈیا اور چائنا کے درمیان ہونے والے معرکے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، اور ہم جو دیکھ رہے ہیں نیکڈ آئی سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اروناچل پردیش تو جائے گا ہی جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کا علاقہ بھی جائے گا، کیونکہ ایک سائڈ سے پاکستان فٹ لگائے گا اور دوسری سائڈ سے چائنا فٹ لگائے گا، اور تیسری سائڈ سے بنگلہ دیش بھی تیار ہے، جس میں چائنا نے اپنی بیس بنا لی اور پاکستان بھی وہاں اپنی پنجے گاڑتا جا رہا ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنی محبت کو بڑھاتا جا رہا ہے، اور اس محبت کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو انڈیا کی 7 اسٹیٹ ہیں جنہیں 7 سسٹرز کے نام سے پکارا جاتا ہے، جو چکن نیک ہے انڈیا کی، وہ بھی خطرے میں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اب انڈیا اس چکر ویو سے کیسے نکلے گا، جو وہ آج تک دنیا کے اندر دہشت گردی کرواتا رہا ہے، پاکستان میں دہشت گردی کرواتا رہا ہے، اس کا نتیجہ اسے خود بھی کاٹنا پڑے گا، جیسا بویا ہے ویسا ہی کاٹنا پڑے گا۔ ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔